بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أديتم من زکات أو صدقة، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نفقہ میں سے، یعنی ادیتم من زکات، زکات ادا کرتے ہو، او صدقۃ یا صدقہ ادا کرتے ہو، او نذرتم من نذر یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر، فوفیتم به، پس تم اس نظر کو پورا کرتے ہو، فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یا جو کچھ تم نظر مان رہے ہو۔ عام طور پر انسان جو ہے نظر یہ خرچ کرنے کی مانتا ہے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا، یا میں یہ روزہ رکھوں گا، یہ فلاں ایک کام کروں گا وغیرہ۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ تم نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم نے خرچ کیا یا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ جو ادا کرتے ہو یا جو نظر مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کس لیے خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے۔ نظر اس نے مانی ہے تو نظر درست ہے یا صحیح نظر ہے یا غلط نظر ہے، نظر کو پورا کیا ہے نہیں کیا، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب، اس کا تقاضا یہ ہوا فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے انفاق کا، تمہاری نظروں کو پورا کرنے کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ لہٰذا خرچ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھیے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالمین کون ہیں؟ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ، زکوٰۃ سے منع کرنے والے لوگ، زکوٰۃ سے لوگوں کو روکنے والے یا زکوٰۃ سے رکنے والے یا زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ، یہ ظالم ہیں۔ اب النذر، یہ نظر کو پوری نہ کرنے والے، تو الظالمین بمنع الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے رک کر کے ظلم کرنے والے۔ ظالمین کون ہیں؟ جو زکوٰۃ کو منع کرنے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، نظر نہ پوری کرنے والے لوگ۔ او بوضع الانفاق فی غیر محلہ، یا انفاق کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ کیا یہ بھی ظلم ہے؟ من معاصی اللہ، اللہ رب العالمین کی معصیت میں، نافرمانی میں انفاق کو رکھنا، انفاق کرنا، خرچ کرنا، رب کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ ظلم کی جو تعریف ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کا غیر محل میں رکھنا، تو انفاق کو بھی اس کے غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ کرنا تو یہ بھی اس کے غیر محل میں رکھنا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ تو ایسے ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ من انصار، کوئی مددگار یعنی مانعین لہم من عذابہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کے عذاب سے روک سکے، اللہ کے عذاب کو ان سے روک سکے۔ مانعین لہم من عذابہ، تو جو مددگار ہوتا ہے کسی کا تو وہ مصیبت کے وقت کام آتا ہے اور مصیبت کو اس سے دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے پریشانی اور مصیبت کو۔ لیکن ایسے ظالمین کے لیے اللہ کے یہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کو کوئی ان سے ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی اللہ کے عذاب کو وہاں کسی سے نہیں ہٹائے گا۔ اللہ رب العالمین ہی کی عزت سے اللہ کے نیک بندے نیک بندوں کے لیے سفارش کریں گے، یا گنہگاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔
آگے صدقات کو ظاہر کر کے خرچ کرنا ہے یا چھپا کے خرچ کرنا ہے، یا اس میں کون سا طریقہ اولا اور بہتر ہے، اس تعلق سے اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ تمام آیتیں انفاق سے متعلق ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ پچھلی آیتوں میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری دکھاوا مقصود ہے تو ایسے انفاق کا نتیجہ کیا ہوتا وغیرہ، یہ تمام تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بدلہ پاؤ گے، اور ظالمین کو کوئی مددگار اس وقت نہیں ہوگا۔ آگے ان تبدو الصدقات، تبدو میں تظہرو الصدقات، صدقات النوافل، صدقات سے مراد مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہاں نفلی صدقات مراد ہے، کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو، نفلی صدقات کو اگر ظاہر کر کے یعنی لوگوں کے سامنے خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے خرچ کر رہے ہیں، فَنِعِمَّا، تو یہ کیا ہی بہتر ہے، نِعْمَ شَيْئًا إِبْدَاؤُهَا، یعنی اس کا ظاہر کرنا یہ کتنا اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ ظاہر کر کے خرچ کریں گے تو آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا، وہ بھی خرچ کرے گا آپ کو دیکھ کر نیک کام میں، وہ بھی آپ کے ساتھ وہ بھی جو ہے اس میں مسابقہ کرے گا اور وہ بھی آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ خرچ کریں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا، دیکھے گا، تو آپ قدوہ، خاص طور سے علماء کرام جو قدوہ اور آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں اپنی عوام کے لیے، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو صرف جو ہے صدقہ خیرات کی فضیلت بیان کرتا رہتا، خود کبھی کرتا ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو ظاہر کرنا وہاں پر اولا اور بہتر ہے، ایسے ہی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بہت بخیل آدمی ہے۔ تو اس بنا پر وہ یعنی اس کو ظاہر کرنا کیا ہے، بہتر ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا تُسِرُّوهَا، اور اگر تم اس صدقہ کو مخفی رکھتے ہو، اس کو چھپاتے ہو، لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چھپ کر کے فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من ابدائها، اس کے ظاہر کرنے سے۔ ظاہر کرنا بھی جائز ہے، کہیں پر ظاہر کرنے کا فائدہ ہے، لیکن اس کو چھپا کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِيتَا من ابدائها، اس کے ظاہر کرنے سے بہتر ہے، وَمِنْ إِيتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ، مالداروں کو دینے سے بہتر ہے فقراء کو دینا۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اسے فقراء کو دو، یہ اگر تم اسے فقراء کو دیتے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسے اغنیاء کے لیے دو، مالداروں کے لیے دو، کیونکہ جو نفلی صدقات ہیں وہ مالداروں کے لیے دیے جا سکتے ہیں، جو فرض صدقات ہیں وہ تو مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا، لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی تمہارا مالداروں کے لیے دینا اس سے بہتر ہے کہ تم غریبوں کے لیے دو، ہے تمہارا جو ہے ظاہر کر کے دینا اس سے بہتر ہے کہ تم اسے چھپا کر دو۔ جائز ہے، ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ بہتر ہے۔ تو یہ مسئلہ کس بارے میں ہے؟ یہ مسئلہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ فرض صدقات کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اما صدقۃ الفرض فالافضل اظہارها، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ رہا فرض صدقہ تو اس میں افضل اس کا ظاہر کرنا ہے، ظاہر کر کے دینا، چھپا کے نہیں دینا، ظاہر کر کے دینا، اس لیے کہ جب آپ چھپا کے دیں گے ہو سکتا ہے حکومت کے لوگ یا زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ آئیں، پھر آپ کہیں میں نے تو دے دیا ہے، کس کو دیا، کر دیا، چپکے سے دے دیا میں، پھر ایسے کو بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں ہم نے دے دیا ہے اور زکوٰۃ سے منع کرے، تو اس لیے بھی اور اس وجہ سے بھی تاکہ لوگ متہم نہ کریں کہ یہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ایسی سماج اور سوسائٹی میں یا کوئی وصول کرنے والا نہیں حکومت کے آدمی، تو وہاں پر جو ہے تو لوگ ان کو متہم کریں گے کہ یہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس طرح سے تاکہ متہم نہ ہو، تو فرض صدقے کو ظاہر کرنا یہ مؤلف فرما رہے کہ یہ بہتر اور افضل ہے، لیقتدی بہ، تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، لیقتدی بہ، تاکہ اور لوگ بھی ان کے دیکھا دیکھی اپنے زکوٰۃ و صدقات کو نکالیں، وَلِأَلَّا يُتَّهَمَ، اور تاکہ اس کو متہم نہ کیا جائے، وَإِيتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ، متعین یہاں لکھا ہو، متعین ہے، آپ کے یہاں کیا ہے، خیال دیا ہے متعین، اور اس کو
فقراء کے لیے دینا یہ متعین ہے، یعنی جو فرض صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ کو فقراء کے لیے ادا کرنا یہ تو متعین ہے، تو قرآن پاک کی آیت سے جو ہے اس چیز کی تعین ہو چکی ہے کہ فرض صدقات جو ہے ان کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صدقات کو، نفلی صدقات کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، بسا اوقات بہتر ہے، اور اس کو چھپانا یہ اولا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے نیچے رہنے والے 7 قسم کے لوگوں میں سے اس شخص کو بھی شمار کیا ہے، اس شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چپکے سے خرچ کرے۔ چپکے سے خرچ کرنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسکین، غریب، فقراء جن کو دیا جاتا ہے ان کی اس میں دل آزاری نہیں ہوتی، ان کی اس میں تذلیل نہیں ہوتی، تحقیر نہیں ہوتی، بنسبت اس کے کہ جب سب کے سامنے ان کو دیں تو اس میں ان کو یعنی شرم محسوس ہوتی ہے، اپنی اسے تحقیر اور حقارت محسوس ہوتی ہے، اپنی اسے کمتری محسوس ہوتی ہے کہ سب کے سامنے وہ زکوٰۃ صدقات دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے فقیر کے ناحیے سے۔ تو فقیر جس پر خرچ کیا جا رہا ہے منفق علیہ، اس کے ناحیے سے بھی فائدہ ہے اور خرچ کرنے والے کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ آگے فرمایا وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّونِ مَجْزُومًا بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرْفُوعًا عَلَى الْإِسْتِئْنَافِ۔ وَيُكَفِّرُ بالیا یا کے ساتھ، وَبِالنُّونِ نُكَفِّرُ، اس میں دو قرأت ہے، یا کے ساتھ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تم سے تمہاری سیئات کو، مٹا دے گا تم سے تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یکفر، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ نکفر پڑھیں گے تو وہیں سے جو ہے پیچھے سے جیسے سیاق چل رہا ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری بات سیئات کو۔ تو یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ، نون کے ساتھ جب پڑھیں گے تو نکفر پڑھیں گے، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، نون کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو مجزوم ہوگا نکفر بالعطف علی محل فہوا، مجزوم کیوں ہوگا؟ فہوا کے محل پر عطف کرتے ہوئے۔ فہوا کیا ہے؟ فہوا کا محل کیا ہے؟ فہوا یہ جواب شرط ہے، ان یہاں پر شرطیہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان تخفوہا ان شرطیہ ہے، تو تخفوہا اس کا فعل ہے، یہاں پر اس کا جواب فہوا خیر لکم، تو فہوا جواب ہے، جواب شرط ہے، تو وہ بھی جواب شرط بھی مجزوم ہوتا ہے، تو جواب شرط مجزوم ہوتا ہے تو یہ سمجھیے جواب شرط پر عطف ہے، فہوا یہ جواب شرط ہے، اس لیے یہاں پر جواب شرط پر یہ عطف ہے، اس لیے نکفر جب پڑھیں گے تو اس کو مجزوم پڑھیں گے۔ اور اگر مرفوع پڑھیں گے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اگر مرفوع پڑھتے ہیں تو علی الاستئناف، استئناف کی بنیاد پر پڑھیں گے کہ یہ ابتدائی جملہ ہے، اس پر عطف نہیں ہے، شروعات کا جملہ ہے، جیسے مبتدا ہوتا ہے تو شروعات میں وہ مبتدا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے مٹا دے گا من بعد سیئاتکم، تمہاری بعض سیئات کو۔ تو بعض کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل جو کیا ہے اس کی وجہ سے بعض سیئات مٹیں گی، مکمل سیئات توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے ختم ہوگی کہ آدمی کے پاس جو گناہ ہے سب گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی خبیر ہے، جانتا ہے، بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، ظاہر کرو صدقات کو یا چھپاؤ صدقات کو، مالداروں کو دو، غریبوں کو دو، فقراء کو دو، کسی بھی طرح سے اگر تم اپنے صدقات کو نکالتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، عالم بباطنہ کظاہرہ، جیسے اللہ تعالیٰ ظاہر کو جانتا ہے ویسے ہی باطن کو بھی جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، اس کے اوپر اس میں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔
آگے مولف فرماتے ہیں وَلَمَّا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین لیسلموا نزلہ، لما کا جواب ہے نزلہ، ولما اور جب نزلہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا من التصدق صدقہ کرنے سے علی المشرکین مشرکین پر، لیسلم کیوں منع کیا تھا آپ نے؟ لیسلم تاکہ وہ اسلام لے آئے، کہ وہ دیکھیں گے کہ مسلمان صدقہ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں تو مشرک بھی تاکہ مسلمان ہو جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا صدقہ مشرکین پر صدقہ کرنے سے۔ تو جب ایسا کیا نزلہ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لما منع جب منع کیا نزلہ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک ہداہم نہیں ہے آپ کے اوپر ہی ہداہم ان کو ہدایت دینا، لیس علیک نہیں ہے واجب آپ پر ہداہم ان کو ہدایت دینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کا ہے، بلاغ کا ہے، وما علیک الا البلاغ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنے کا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیک ہداہم اے الناس الى الدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کو واجب نہیں ہے، انما علیک البلاغ یقیناً آپ کے اوپر جو واجب ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بلاغ کی ہے، تبلیغ کی ہے، پہنچانے کی ہے، دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری بخوبی ادا کر دی اور دین اسلام کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کامل طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جو شخص دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم قرار دیتے ہیں، متہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا ہے، یہ دین کی باتیں تو ہمیں معلوم ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی نہیں پتہ ہوئی، ہمیں پتہ چلی ہے، گویا کہ بدعتی لوگ اپنے عمل کے ذریعے خاموش زبان سے اس طرح سے اپنے پیغام دیتے ہیں، اپنے زبان حال کے ذریعے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کی ان باتوں کا علم تو صحابہ کو بھی نہیں تو ہمیں ہو گیا ہے، گویا ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے مخاطب کر کے ہو کے فرمایا الا هل بلغت، لوگوں سن لو کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ 3 بار آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے دین مکمل پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، دیکھو یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ اب یہ لوگ دین میں کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس دین کی یہ بات ہمیں نہیں پہنچی یا دین کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی تو ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہاں پر عقیدہ کی ایک اور بات معلوم ہے کہ ہدایت دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ ہدایت قرآن پاک میں دو معنی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے ہدایت التوفیق، ہدایت التوفیق، ہدایت التوفیق یہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور دوسری ہے ہدایت الارشاد والتوجیہ، ہدایت الارشاد والتوجیہ، جیم کے ساتھ والتوجیہ، ہدایت الارشاد والتوجیہ۔ تو یہ 2 قسم کی ہدایتیں قرآن پاک میں ہیں، یہاں پر جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہ ہدایت توفیق ہے، ہدایت توفیق ہے جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے۔ لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے انہیں ہدایت دینا، یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے انہیں ہدایت دینا، یا آپ کا کام نہیں ہے انہیں ہدایت دینا۔
ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے چچا ابو طالب کو نصیحت کر رہے تھے مرنے سے پہلے اور کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے پاس تمہاری لیے سفارش کر سکوں، تو اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی لیس علیک ھداھم، یا اس معنی کی آیت اس وقت بھی نازل ہوئی۔ تو ہدایت دینا اللہ کا کام، یعنی ہدایت توفیق۔ اور دوسری ہدایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا واعظین، خطباء، علماء جو لوگوں کو ہدایت کا کام کرتے ہیں ہدایت دینے کا، وہ ہدایت رہنمائی کے معنی میں ہے، ہدایت الدلالہ، ہدایت الارشاد، ہدایت التوجیہ کے معنی میں، یعنی رہنمائی کرنے۔ یعنی علماء کا کام، انبیاء کرام کے وارثین ہیں علماء کرام، تو انبیاء کرام کا جو کام تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، وہی کام انبیاء کے بعد میں علماء کرام ان کے وارثین کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام کرتے ہیں ہدایت کا، یہ ہدایت توجیہ والارشاد ہے، رہنمائی کا کام ہے۔ دلالت کا بس لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ بات حق ہے، یہ درست ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے گا تو اس کے دماغ میں بات بٹھا دے گا اور وہ بات مان لے گا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آگے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت، وہ اپنی ہدایت کسی کی ہدایت دیتا ہے الی الدخول فیہ، اسلام میں داخل ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دینا اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہدایت ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت توفیق ہے۔ وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من خیر، خیر سے مراد مال ہے، اور اگر تم خرچ کرو مال، ما یہاں پر ما شرطیہ ہے، ما کیا ہے؟ ما شرطیہ ہے، موصولہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے جو جواب ہے اس پر فا داخل ہے، جو شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے ما شرطیہ کے جواب پر، اس لیے ما کیا ہے؟ شرطیہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور اگر تم خرچ کرو خیر یعنی مال، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارا یہ خرچ کرنا تمہارے اپنے لیے ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے نفسوں کے لیے، تمہارے ہی کام کے لیے، تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اگر تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ لِأَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا، اس لیے کہ اس خرچ کرنے کا ثواب، انفاق کا ثواب، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ نفس کے لیے، ضمیر انفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے تمہارا خرچ کرنا یہ تمہارے ہی کام آئے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے وجہ کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے، یہ جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ انسان جو خرچ کرتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خرچ کر کے مجھے جنت مل جائے، جنت میں میرے رب کا دیدار مجھے مل جائے۔ تو خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، جنت حاصل کرنا۔ تو وجہ کا معنی وجہ حقیقی، یہاں پر مؤلف نے کہا اے ثوابی، یعنی اس کا ثواب، ایک خرچ کرنے کا ثواب۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا ہے علماء نے، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ہم ان کی تعویل نہیں کریں، اگر ان کا معنی بالکل صحیح بیٹھ جاتا ہے ان کو ان کے اصلی معنی میں لینے پر، تو ہمیں اصلی معنی ہی ان کا مراد لینا چاہیے۔
تو وجہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وجہ ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے، بس ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، اور ہم اس کا دیدار کریں گے جنت میں انشاءاللہ۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ثوابی، مؤلف کرے ثوابی، تو ثوابی معنی کرنا درست نہیں ہے۔ لا غیرہ من اغراض الدنیا، اعراض الدنیا یہاں لکھا ہے، اعراض بھی معنی بن سکتا ہے، اغراض بھی معنی بن سکتا ہے، بعض نسخوں میں اغراض آتے ہیں، کیا ہے اعراض، اعراض دنیا کی، اعراض دنیا کے جو مقاصد ہیں، دنیا کا جو سامان ہے اس کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے وجہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے خبر بمعنی النہی، یہ خبر ہے جملہ، اس جملہ میں جو خبر دی جا رہی ہے لیکن یہ نہیں کے معنی میں خبر دی جا رہی ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء میں نے طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کو طلب کرنے کے لیے تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے وجہ کو طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے وجہ کو حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ خبر دی جا رہی ہے لیکن معنی کس کا ہے؟ نہیں کا ہے، یعنی تم خرچ نہ کرو مگر کس لیے خرچ کرو؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ کے وجہ کے لیے خرچ کرو۔ گویا کہ خبر ہے، اس میں جملے میں خبر ہے، خبر کا معنی ہے، لیکن مقصود یہاں پر کیا ہے؟ نہیں مقصود ہے، نہیں مقصود ہے، نہیں کا مطلب یعنی ایسا مت کرو، کیسا مت کرو؟ یعنی غیر اللہ کے رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ نہ کرو، یہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ نہ کرو، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم خرچ کرتے ہو خیر، من خیر ما یہاں بھی شرطیہ ہے، شرطیہ ما یہاں بھی شرط ہے، اس لیے کیونکہ یوفا اس کا جو جواب ہے اس کے آخر سے یا ہے، یا جو ہے الف مقصورہ محذوف ہے، تو اس کا جواب سخت مجزوم ہے، اور مجزوم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس کے آخر سے الف مقصورہ محذوف ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم خرچ کرتے ہو خیر یعنی مال، یوفا الیکم جزاؤ، تم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یوفا دیا جائے گا پورا الیکم تمہاری طرف، جزاؤ اس کا بدلہ، اس کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ تو اگر تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، مال میں سے، اموال میں سے، تو اس کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی ایسے ظلم نہیں کیے جاؤ گے کہ تم تنقصون منہ شیئا، کہ تمہارے جزا میں سے، تمہارے بدلے میں سے کچھ کم کر دیا جائے، کم کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے جتنا خرچ کیا اس کا جتنا اجر و ثواب بنتا ہے اس میں سے کچھ اجر و ثواب کم دیا جائے، ایسا نہیں ہے، اجر و ثواب میں کمی کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ والجملتان تاکید للأولی، یہ دونوں جملے پہلے جملے کی تاکید ہیں، یہاں پر یہ جو دو جملے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ دونوں جملے اس سے پہلے والے جملے کی تاکید ہے، یا یہ کہ یہ جو جملہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور یہ دوسرا جملہ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ دونوں جملے اس سے پہلا والا جو جملہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اس جملے کی یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ تمہارے اپنے لیے ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ جو کچھ تم خرچ کرو گے یا اگر تم خرچ کرتے ہو تو اسے پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب جو ہوا کہ وہ تمہارے لیے ہے۔
وانتم لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، مطلب تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے ہی لیے ہے وہ بھی۔ اس طرح سے یہ دونوں جملے پہلے والے جملے کی تاکید ہے۔ دو جملے سے مراد کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ دو جملہ ہو گئے۔ پہلا والا جملہ کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، بیچ میں گویا کہ جملہ معترض آ گیا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اس کے بعد ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقراء فقیر کی جمع ہے، خبر مبتدأ محذوف، مبتدا محذوف کی خبر ہے اے الصدقات لهم، الصدقات لهم، للفقراء الصدقات لهم، فقراء کے لیے صدقات ہے، یعنی الفقراء الصدقات لهم، فقراء کے لیے ان کی صدقات ہیں۔ صدقات و خیرات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، غربا کے لیے، یا یوں کہیں کہ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو بعض نسخوں میں لہم کا لفظ نہیں ہے، صدقات ہے خالی، آپ کے یہاں لہم ہے نہیں ہے نا، تو یہ لہم کا لفظ ہے، یہ یہاں پر زائد ہے، یہاں پر اس نسخے میں اور نسخوں میں نہیں ہے۔ تو اگر ایسے مفہوم کریں کہ للفقراء الصدقات للفقراء، اس سے پہلے صدقات جو ہے یہ مبتدا محذوف ہے اور للفقراء خبر ہے، تو کریں الصدقات للفقراء، صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں۔ کن فقراء کے لیے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، احصروا یعنی حبسوا انفسهم علی الجہاد، جو اللہ کے راستے میں جو محصور کر دیے گئے، ان فقراء کے لیے الذین احصروا جو محصور کر دیے گئے، روک دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی حبسوا انفسهم علی الجہاد، انہوں نے اپنے آپ کو جہاد پر روک کے رکھا ہے، مطلب جہاد کرنے پر اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا ہے، دنیا کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ نزلت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اہل صفہ کے بارے میں، وہم 400 من المہاجرین، یہ 400 لوگ تھے مہاجرین میں سے، مہاجرین لوگ آئے تھے مدینہ، ان کے پاس گھر بار نہیں تھا، مسجد نبی میں ایک صفہ ایک چبوترا بنا لیا، وہیں پر رہتے تھے اور وہیں پر لوگ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ تو یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، تقریباً 400 لوگ تھے، ارصدوا لتعلم القرآن، ارصدوا یعنی حبسوا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا تاکہ یہ قرآن پاک سیکھیں، اپنے آپ کو روک رکھا یعنی دنیا تجارتوں سے، دنیا کمانے سے، باہر جانے سے روک کے رکھا، وہیں رہتے اور قرآن پاک سیکھتے، والخروج مع السرایا، اور سرایا سریہ کی جمع ہے، جو جہاد کے لیے جو لشکر جاتے تھے ان کے ساتھ نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا دنیا کمانے سے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ضربا یعنی سفرا، یہ لوگ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تجارت کرنے کے لیے، والمعاش اور معاش کمانے کے لیے، لشغلہم عنہ بالجہاد، ان کے مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ میں، جہاد میں مشغول تھے، اس وجہ سے وہ لوگ سفر کرنے سے بھی مشغول تھے، سفر کرنے سے جہاد میں مشغول تھے، تو سفر کرنے کی استطاعت نہیں تھی، وقت نہیں تھا، اس لیے کہ جہاد میں مشغول تھے، ان کے نزدیک تجارت سے زیادہ جہاد کی اہمیت تھی اور معاش سے زیادہ انہیں جہاد زیادہ مہم تھا، اس لیے وہ لوگ اس میں مشغول تھے۔ یحسبهم الجاہل، جاہل بحالہم، ان کے حال سے جو ناواقف ہے، جاہل مطلب لا علم، جو ان کی حالت سے لا علم ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے نہیں ہے، وہ انہیں کیا گمان کرتا ہے؟ اغنیاء، وہ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ جو آدمی ان کی حالت سے ناواقف ہے، علم نہیں ہے، وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، کھاتے کماتے بھی نہیں ہیں، محنت بھی نہیں کرتے، یہ وہ انہیں تو یہ ایسے لوگ انہیں مالدار سمجھتے تھے۔ من التعفف، تعفف کی وجہ سے، تعفف یعنی نہ مانگنے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو لوگ سمجھتے یار یہ تو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہے، کماتے بھی نہیں تھے، تو بڑے مالدار ہوں گے پھر، تو ایسا جس کو ان کی حالت کا صحیح علم نہیں تھا وہ ایسا سمجھتا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، لا علم ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا، من التعفف، تعفف کی وجہ سے، لتعففهم عن السؤال، سوال کرنے سے، مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے رک جانے کی وجہ سے، وہ ترک ہی اور سوال کو ترک کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تعرفهم یا مخاطب بسیماهم، اے مخاطب تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لو گے، سیما، سیماهم
علامتهم من التواضع، تواضع کی علامت، وأثر الجہد، اور جہد یعنی مشقت، اور مشقت کا اثر ان کے اوپر، پریشانی کا اثر اور علامتیں، تواضع کی علامتوں سے انہیں پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس شيئا فيلحفون الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کچھ بھی، لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ایسے نہیں مانگتے فیلحفون الحافا کہ وہ لوگوں کے سامنے گرے اجاری کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے الحا کریں، اصرار کریں، اصرار سے مانگیں، ایسا وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پیچھے پڑنے کی نوبت ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پیچھے پڑھ کے لوگوں سے مانگیں۔ اے لا سؤال لهم اصلا، یعنی اصلاً وہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اصلاً وہ کسی سے مانگتے نہیں۔ فلا يقع منهم الحاف، تو الحاف ان سے واقع ہوتا ہی نہیں۔ الحاف کا مطلب پیچھے پڑھ کے مانگنا، ایک دم پیچھے پڑ جا، دے دو اللہ واسطے، دے دو نا، 2 روپے دے دو 10، اس طرح سے اللہ کے واسطے اس طرح پیچھے پڑ جائے، وہ الحاف، اس کو بولتے ہیں الحا، اصرار کر کے مانگنا۔ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، اور اگر تم خرچ کرتے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر کا کام، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے، فمجازٍ علی، اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں بدلہ دے گا۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، یقیناً جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رات میں اور دن میں، چپکے سے اور علانیہ طور پر، فلهم اجر عند ربهم، ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا آخرت میں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔